ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والے بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شب قدر ہے رمضان شریف میں، اور احادیث یہ بتا رہی کہ وہ ہے آخری عشرے میں۔ اب آخری عشرے میں سے کون سی رات ہے، تو اس کے لیے یہ کہ بھئی ڈھونڈو، تلاش کرو، اور اس کو شب قدر مل گئی جس نے مغرب اور عشاء کی نماز، مغرب عشاء اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی، مغرب بھی جماعت سے پڑھی، عشاء بھی جماعت سے پڑھی، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں اللہ نے اس کو شب قدر عطا کر دی، اور اب شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ اس کو نصیب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شب قدر کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم نے کیا جانا شب قدر کیا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو چونکہ ظاہر میں اس کا یہ کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اس کے بنتے ہیں 83 سال 4 مہینے، یعنی اس رات میں اگر کوئی عبادت کر لے، کم سے کم 2 رکعت پڑھ لے، صرف بنیت شب قدر اگر 2 رکعت بھی پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 83 سال 4 مہینے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور کوئی زیادہ پڑھ لے تو اور اچھا ہے۔ اب تو چونکہ پورا مہینہ رخصت ہو گیا، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آئندہ اللہ زندگی دے، 21، 23، 25، 27، 29 ان طاق راتوں میں جب تراویح کے لیے آیا کریں تو اس وقت بنیت شب قدر جو وتر کے بعد کی نفل ہوتی ہے اس کو کر لیا کریں کہ میں اسی نیت سے پڑھ رہا ہوں، یا پھر مغرب کی نماز کے بعد کی جو 2 سنت کے بعد جو نفل ہوتی ہے اس میں نیت کر لیا کریں کہ میں شب قدر کی نیت سے پڑھ رہا ہوں۔ یعنی اس میں ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ پوری رات پڑھیں گے تو ہی اتنا ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی، اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی وہ اتنا پڑھے، کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت، درمیان میں 100 رکعت، اب جو جتنا پڑھے گا اس کو اتنا ملے گا۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں اس میں، اس سورہ مبارکہ کے ضمن میں، کہ یہ 1000 جو ہے نا، 1000 یہ عرب کا محاورہ ہے۔ جیسے نہیں ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں آپس میں کہ میں نے 1000 بار تجھے سمجھایا، تیرے سمجھ میں نہیں آیا، یعنی بہت زیادہ تجھے سمجھایا، تب اس کا مطلب اگر یہ محاورے کی اگر بات لی جائے تو سمجھ لو کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ کثرت بتانا ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اگر عدد مراد لے لیا جائے تو تب بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کی وجہ یہ بنی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آیا کہ اور انبیاء کرام کی امتوں کی عمر بہت طویل ہوئی، کوئی 500 سال، کوئی 1000 سال کا ہوا، کوئی 300 سال کا ہوا، یعنی ایسی لمبی لمبی عمر لوگوں نے پائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمر مختصر ہے۔ 60-70 سال میں تو اکثر لوگ چلے ہی جا رہے ہیں آج کل، اور جو لوگ اگر 60 سے زیادہ جی لیں تو سمجھ لیں کہ پھر کرم کی بات ہے، اچھی خاصی عمر ان کی ہے۔ 80 کے بعد مشکل سے کوئی جی پاتا ہے،
بہت کم لوگ 90 تک یا 100 تک جاتے ہیں، بھی ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس ہوا کہ ان کی عمریں بہت زیادہ، میری امت کی عمر کم، تو وہ لوگ سینکڑوں سال عبادت کر رہے ہوں گے اور میری امت کی عبادت کم ہوگی۔ دیکھو امت سے پیار کتنا ہے۔ سوچ رہے تھے، خیال آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پر پھر سورہ قدر نازل فرمایا۔ پیارے حبیب، آپ کی امت کو ایک رات ایسی دیں گے سال میں کہ اگر اس میں کوئی عبادت کر لے تو پھر اس کو 1000 مہینے سے زیادہ، اچھا یہ 1000 مہینے کی قید نہیں ہے کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے یہ بہتر کرنے والا جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس میں عبادت کر لو، کچھ کر لیں، اس میں عبادت کریں۔ اور دوسری وجہ شب قدر کے ملنے کی یا اس سورہ پاک کے شان نزول کی یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے وہ اکثر بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنے کو پسند کرتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام کہتے بھی تھے کہ اکثر بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو۔